اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کامیابی اگر وزیر ہے مرنے کے بعد جنت کامیاب، اور اگر بادشاہ مرنے کے بعد جہنم ناکام۔ فقیر ہے مرنے کے بعد جنت کامیاب، فقیر ہے مرنے کے بعد جہنم ناکام۔ کامیابی جنت ہے اور ناکامی جہنم ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ سب جہنم اللہ کے قید خانے سے بچ جائیں اور سب اللہ کے مہمان خانے جنت میں چلے جائیں۔ اور دوستو، بزرگوں، تبلیغ والے کسی سے نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ کسی سے نوٹ مانگتے ہیں۔ ان کی تو نبیوں کی محنت تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت تھے اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین والی ہے کہ محنت پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، یہ محنت ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تبلیغ میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ تبلیغ میں اس لیے نکالا جاتا ہے انسان کے دل کا ایمان مضبوط ہو۔ اگر ایک مہنگے سے مہنگا موبائل ہے، اس کی چارجنگ ختم ہو جائے، اس کو چارج نہ کیا جائے، وہ بیکار ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان نہ ہوگا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین نہ ہوگا کہ بھائی سب اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کر سکتے ہیں، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، یہ محنت تبلیغ میں ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، جو ہے کوئی عالم دین 10 منٹ کی بات کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کو 10 منٹ کے بیان میں نیند آ رہی ہوتی ہے، اور 20 اوور کے میچ میں کسی کو نیند نہیں آتی۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو میچ دیکھتے ہوئے اس کو نیند آ رہی ہے اور بیان سنتے ہوئے جو ہے اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایمان پہ محنت نہیں کی، دل کے یقین پہ محنت نہیں کی، اللہ کے ہونے پہ جو ہے محنت نہیں کی۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، یہاں جنازہ پڑا ہوا ہو اور جو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اصلی جنازہ، اس پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور جو کسی فلم میں کوئی ہیروئن مر رہی ہو تو اتنے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، نقلی جنازے پہ آنسو نکل رہے ہیں اور اصلی جنازے پہ گپیں لگ رہی ہیں۔ اور دوستو، یہ ایمان، دل کے یقین کو مضبوط نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمارا حال ہے۔ آج ہمیں عہدے داروں کے پاس بیٹھنے کا شوق ہے اور ڈگریوں والوں کے پاس بیٹھنے کا شوق ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا شوق نہیں ہے۔ کیوں؟ دل کے اوپر محنت نہیں کی ایمان کی کہ اللہ کون ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پہچانا نہیں ہے، جنت جہنم کو پہچانا نہیں ہے۔ تو آج ایمان والوں سے، علماء اکرام سے جو ہے نفرت ہے۔ کبھی جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مفتی طارق مسعود صاحب پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن علماء اکرام پہ جو ہے تنقیدیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، کامیابی دین نے، کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی اعمال نے۔ میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، حکیم لقمان نے جب اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے نماز کو قائم کرنا، جہاں بھی جو ہے قرآن نے جو نماز کا ذکر آئے گا، نماز کو قائم کرنا، تو اپنے بیٹے کو کہنا نماز کو قائم کرنا اور اچھے کام کرتے رہنا اور لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دیتے رہنا اور خود برائی سے بچتے رہنا اور لوگوں کو بھی برائی سے بچانے کا حکم دینا اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ اللہ کو ان کی حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی بات اتنی پسند ہے کہ اللہ نے 10ویں پارے میں اتل ما اوحی کے اندر حکیم لقمان کے نام پہ اللہ نے سورت اتار دی، جو ہے جس کو لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ حدود پرندہ جو ہے ایک ملکہ کی ہدایت کا جو ذریعہ بنا، اللہ نے حدود پرندے کا جو ہے تذکرہ قرآن نے کر دیا، جس کو لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ ایک چونٹی، جس نے اپنی چونٹیوں کو بولا کہ جو ہے اپنے جو بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ ایسا نہ ہو ان کی سواریوں کے نیچے تم آگے جو ہے تمہارا جو ہے کچمر بن جائے۔ اللہ کو ایک چونٹی دوسری اپنی چونٹیوں کی خواہ بنی، اللہ کو ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس کا جو ہے تذکرہ قرآن نے کر دیا۔ حبیب نجار جو ہے دو صحابی جو اللہ کی دعوت، دو نبی جو ہے لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو جو ہے حبیب نجار نے کہا کہ بھئی یہ تم سے مال نہیں مانگتے، پیسہ نہیں مانگتے، عہدے نہیں مانگتے، تو لوگوں نے اس کو شہید کر دیا اور اللہ نے شہید مرنے سے پہلے اللہ نے حبیب نجار کو جنت دکھا دی۔ اور حبیب نجار نے کہا کہ اگر میرے یہ لوگ کاش یہ دیکھ لیتے اللہ نے مجھے کیا دیا دعوت کے بولوں پہ، حالانکہ اس کا کام نہیں تھا، لیکن اس نے انبیاء علیہ السلام کی نقل کی، اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے جنت دکھا دی۔ اور قرآن کے دل نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کا تذکرہ کر دیا، جس کو لوگ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اس سے پتہ چلا کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی اعمال نے۔
آج جو ہے لوگوں سے تعلق بنانے کا شوق ہے، اللہ سے تعلق جو خراب کیا ہوا ہے، جس سے مرضی تعلق بنا لیں، اس کو چکر دے دیا، اس کو چکر دے دیا، اس کو چکر دے دیا۔ لیکن میرے دوستو وہ جو ہے منہ پہ تو آپ کی تعریف کریں گے لیکن آپ کے پیچھے آپ کی برائی کریں گے۔ اور اگر اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیا ہوگا، ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، لوگوں سے نہیں ہوگا، پھر اللہ ایسی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے، جو ہے آپ کو ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو ملے بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی محبت آپ کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی۔ بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کیسے ایک وقت ہے انہوں نے دل پاکستان پڑھا، لیکن ایک وقت اللہ نے ان کی زندگی کو بدلا، انہوں نے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اور جو ہے اللہ کے راستے میں تھے، دین کو زندگی میں پھیلانے نکلے ہوئے تھے کہ بھائی دین دنیا میں زندہ ہو جائے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو جو ہے اللہ نے ان کی موت اللہ کے راستے میں شترال اسلام آباد جا رہے تھے، حویلی کے اندر جو جہاز جو کریش ہوا اور جو شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں موت آئی، اور اتنا بڑا جنازہ، اور علماء کرام، مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب اور علماء کرام، اور جو ہے سعید انور صاحب، اور جو ہے ایسی جگہ جہاں دین کا کام 24 گھنٹے جو ہے زندہ ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ جو ہے ان کو قبر ملی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، جو اللہ کے دین کو زندگی میں دنیا میں زندہ کرے گا، اپنی زندگی میں بھی لائے گا اور دوسروں تک بھی پھیلائے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ آج ان کو 8 سال ہونے والے، کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ نکل آتا ہے، کہیں نہ کہیں مثال دیتے ہوئے ان کا جو ہے تذکرہ نکل آتا ہے بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور دوستو، اگر ہم بھی دین کا کام کریں گے اور علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے، علماء کرام کے پاس جائیں گے اور دین کے کام کو اپنی زندگی میں بھی لائیں گے، لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، تو اللہ ہمیں بھی ایسے چمکائیں گے۔ یہی انبیاء کی بات تھے، محنت تھے، جو بات تھی سب کی، یہ تبلیغ والوں کی بات انبیاء کی محنت تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو کامیابی ہے، اور لا الہ الا اللہ سے ہٹ کے چلو گے تو ناکامی ہے۔ فرعون، نمرود، قارون، ابو جہل، ابو لہب سب کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے ان کو کیسے جو ہے کامیابی کے عہدوں میں مان ہر چیز نے ان کو ناکام کیا، اور وہاں نبیوں کی جنہوں نے مانی اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ آخر نے میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے گرے پڑے لوگوں میں محنت کی، گرے پڑے لوگ جو اپنی زندہ بیٹیوں کو جو دفن کر دیتے، اور جو ہے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے جن کی پوجا کرتے تھے، اور بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، ان لوگوں پہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ان کے دلوں کا یقین بنایا۔ پھر انہوں نے مکہ کی ایک نماز تھے 1 لاکھ نماز کے جو ہے اجر کو چھوڑا، مدینہ کی ایک نماز تھے 50,000 نماز کے اجر کو چھوڑا۔ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم النبیین، آخری نبی، ان کے پیچھے کی نمازوں کو چھوڑا۔ ایک فکر نے کہ سب ناکامی سے بچ جائیں، سب اللہ کے قید خانے جہنم سے بچ جائیں، سب کامیاب ہو جائیں، سب اللہ کے جو ہے مہمان خانے جنت میں چلے جائیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عیاشی تو جنت میں ہے، یا دودھ کی نہریں یا شراب کی نہریں۔ دنیا میں شراب حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا، اور شہد کی نہریں اور پانی کی نہریں، اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، صحابہ سے ملاقاتیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اللہ کا دیدار۔ تو میرے دوستو، یہی بات ہماری ہے، نہ ہم کسی سے ووٹ مانگتے ہیں، نہ کسی سے نوٹ مانگتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی کی جو بات ہے، اللہ کے نبی نے اپنے اس امتی کو دعا دی، میرا وہ امتی سرسبز اور شاداب رہے، جس نے میری بات کو سنا، اس کا عمل ہے نہیں ہے لیکن اس کو آگے جو لوگوں تک پہنچایا، اللہ اس کے اندر اور باہر کو سرسبز اور شاداب کر دیں۔ تو بھائی ہماری زبان سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی ایک عمل کرے گا، اللہ ہمیں دنیا آخرت میں اس کا اجر دیں گے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اگر ہماری بات پہ کوئی ایک بھی عمل کرے گا، کوئی ایک بھی نمازی بنے گا، کوئی ایک بھی اللہ والا بنے گا، وہ آگے لوگوں پہ محنت کرے گا، تو اس کا اجر ہمیں موت کے بعد بھی قبر میں ملتا رہے گا، اس کا اجر اللہ ہمیں دنیا آخرت میں دیں گے۔ میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، جو کچھ سنا گیا، کہا گیا، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، اور سارے عالم کے سارے انسانوں تک جو اللہ میں پہنچانے والا بنا دیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔